أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم بارك لي في بعد الموت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے، اللہ قبول فرما۔ یعنی جو ہمارے روبرو اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو یہ لوگ ایک منٹ کے لیے بھی اس کا تحمل نہ کر سکے۔ 7واں سپارہ سورہ نام ہے، کے لیے بھی تحمل نہ کر سکے، اس کے روح و حیبت سے دم نکل جائے۔ صرف انبیاء علیہ السلام ہی کا ظرف ہوتا ہے جو اصلی صورت میں فرشتہ کی رویت کا تحمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور کسی نبی کی نسبت 1 مرتبہ بھی ثابت نہیں۔ دوسرے اگر ان لوگوں کی ایسی عظیم الشان خارق عادت فرمائش پوری کر دی جائے، یعنی کہ جو کفار مکہ کہتا تھا فرمائش، وہی جو پیچھے پڑھ دیا آگے جیسے ہے، ایک فرمائش پوری کر دی جائے، اگر اس پر بھی نہ مانے جیسا کہ ان کے ماندانہ احوال و اعتبار سے ظاہر ہے، تو سنت اللہ کے موافق پھر کتاب مہلت نہ دی جائے گی، اور ایسا عذاب آئے گا جو فرمائش کرنے والوں کو بالکل نیست نابود کر دے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس لحاظ سے اس طرح کی فرمائشوں کا پورا نہ کرنا بھی عین رحمت سمجھنا چاہیے، چونکہ فرشتہ کو اصلی صورت میں بھیجنے کی نفی تو پہلی آیت میں ہو چکی، اب دوسری احتمال کا جواب دیتے ہیں، یہ کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا جائے، کیونکہ اسی صورت میں مجاست سوری کی بنا پر لوگ اس کے نمونہ اور تعلیم سے منتفع ہو سکتے ہیں، لیکن اس تقدیر پر منکرین کے شبہات کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جو شکوک شبہات رسول کے بشر ہونے پر کرتے تھے، وہ ملک کے بصورت بشر آنے پر بھی بستور کرتے رہیں گے، یعنی کہ آپ پیغمبر اور نبی جو بشر تھے، بشر کی حالت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجی جیسے انسان ہے، لیکن پیغمبری دین تھا۔ وہ بات کو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ جب وہ کو مشرک نہ مانی، تو اگر ہم فرشتے کو تو اصلی صورت میں انسان دیکھ ہی نہ سکو، مگر اگر بشر کی انسان کی صورت میں ہم فرشتے کو بھیج دیں تب بھی نہ وہ مانے گا، کہا کہ جب نبی کو نہ مانی، پیغمبر کو نہ مانی، آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانی، تب اگر ہم فرشتے کو تو اصلی صورت میں انسان، جبکہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار بشری جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھنا، جو فرشتے کی صورت۔ باقی نبی کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے کی اصلی صورت میں اور کسی نبی کی نسبت 1 مرتبہ بھی ثابت نہیں۔ تو یہی لیے اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ فرشتے تو اصلی صورت میں دیکھ نہ سکا، اگر ہم مان لیا کہ بات پر بشر کی صورت میں فرشتے کو بھیجے تب بھی وہ بات نہ مانے گا، تب بھی انکار کرے گا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یہ بھی فرشتہ بھی بشر۔ اس لیے شبہات کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جو شکوک و شبہات رسول کے بشر ہونے پر کرتے تھے، وہ ملک کے بصورت بشر آنے پر بھی بستور کرتے رہیں گے۔ معاندین کی فرمائشوں کا جواب دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی جاتی ہے کہ آپ ان کی استہزاء اور تمسخر سے دلگیر نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، انبیاء سابقین کو بھی انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ پھر جو ان کے مکذبین اور دشمنوں کا حشر ہوا سب کے سامنے، ان کو بھی خدا ایسی طرح سزا دے سکتا ہے جو اگلے مجرموں کے دی گئی، یعنی ملک کی سیر و سیاحت اور تباہ شدہ اقوام کے آثار کا ملاحظہ کرنے کے بعد اگر نظر عبرت سے واقعات ماضیہ کو دیکھو گے تو انبیاء کی تکذیب کرنے والی قوموں کا جو انجام دنیا میں ہوا وہ صاف نظر آ جائے گا۔ اسی سے قیاس کر لو کہ جب تکذیب کرنے والوں کا یہ حشر ہوا تو استہزاء کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا، جب تمام آسمان و زمین میں اسی خدا کی حکومت ہے جیسا کہ مشرکین کو بھی اقرار تھا، تو مکذبین و مستہزئین کو فوری سزا سے
کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ یہ صرف اس کی رحمت عامہ کے جرائم کو دیکھ کر فوراً سزا جاری نہیں کرتا۔ قیامت کے دن بھی جو بلا صبح آنے والا ہے، ماضی انہیں بدبختوں کو بے ایمانی کی سزا دے گا جو بااختیار خود جان کر بوجھ کر اپنے کو نقصان و ہلاکت کر کے گڑھے میں ڈال چکے ہیں۔ مکان کی ترمیم سے ولہو میں زمانہ کے اعتبار سے ترمیم ہے، یعنی ہر جگہ ہر وقت اسی کی حکومت ہے، قبضہ اقتدار ہے۔ ہر وہ چیز یعنی اللہ، ہر وہ چیز جو رات میں یا دن میں آرام سے زندگی بسر کرتی ہے، کتنے معلوم نامعلوم دشمنوں سے مامون و محفوظ رہتی ہے، اسی کی رحمت کا عملہ کے آثار میں سے ہے۔ بے شک اللہ معاف کر، وہی ہے جو دن کے شور و گل آرات کے اندھیرے اور سناٹے میں ہر ایک کی پکار سنتا اور سب کے حوائج و ضروریات کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ ایسے پروردگار کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرنا کہاں تک کی موضوع ہوگا؟ کھلانا اشارہ ہے، سامان بقا کی طب، یعنی ایجاد و ابقا دونوں میں سے اسی کی سب محتاج ہیں۔ اس کو کسی ادنا سے ادنا چیز میں بھی ہماری احتیاج نہیں، پھر اس سے علیحدہ ہو کر کسی کو مددگار بنانا انتہائی حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے پروردگار کے احکام کے سامنے جس کی صفات اوپر مذکور ہوئی، ضروری ہے کہ سب بندے بلا شرکت غیر گردن ڈال دی۔ سب سے پہلے اس اکمل ترین بندہ کو انتہائی انقیاد و تسلیم کا حکم ہے، جو تمام دنیا کے لیے نمونہ طاعت و عبودیت بنا کر یہ آپ پر رکھ کر اوروں کو سنایا گیا ہے، یعنی بفظ محال اگر خدا کے معصوم و برگزیدہ ترین بندے سے بھی کسی طرح کا عصیان سرزد ہو تو عذاب الہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر کسی دوسرے کو کب لائق ہے کہ باوجود شرک و کفر و تکذیب انبیاء وغیرہ ہزاروں طرح کے جرائم میں مبتلا ہونے کے عذاب الہی سے بھی فکر اور معمون ہو کر بیٹھ رہے؟ جنت اور رضا الہی کے اعلیٰ مدارج کا حاصل کرنا تو بہت اونچا مقام ہے۔ اگر آدمی سے قیامت کے دن کا عذاب ٹل جائے تو یہی بہت بڑی کامیابی سمجھو۔ دنیا یا آخرت میں جو تکلیف راحت خدا کسی کو پہنچانا چاہے، نہ کوئی مقابلہ کو روک سکتا ہے، نہ اس کے غلبہ اقتدار کے نیچے سے نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ وہی پوری طرح خبردار ہے کس بندے کے کیا حالات ہیں، ان حالات کے مناسب کس قسم کی کارروائی کرینِ حکمت ہوگی۔ جب یہ فرمایا کہ خدا ہی سب نفع ضرر کا مالک، تمام بندوں کے پر غالب و قاہر اور رتی رتی سے خبردار ہے، تو اس کی شہادت کی زبردست اور بے لوث شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ پس میں بھی اپنے تمہارے درمیان اسی کو گواہ ٹھہراتا ہوں، کیونکہ میں نے دعویٰ رسالت کر کے جو کچھ اس کو پیغامات تم کو پہنچائے اور جو کچھ تم نے اس کے جواب میں میرے ساتھ خود پیغام ربانی کے ساتھ برتاؤ کیا، وہ سب اس کی آنکھ کے سامنے ہے۔ وہ خود اپنے علم محیط کے موافق میرا تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ یعنی اگر سمجھو تو میرے صدق پر خدا کی یقینی اور کھلی ہوئی شہادت یہ قرآن موجود ہے، جو اپنے کلام الہی ہونے پر خود ہی اپنی دلیل ہے۔ آفتاب آمد و دلیل آفتاب، میرا کام یہ ہے کہ تم کو اور ہر اس شخص کو جسے یہ کلام پہنچے خدائی پیغام سے خبردار کر دوں، جس میں توحید و معاد وغیرہ تمام اصول دین کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیا اس قدر اتمام حجت ہو چکنے ایسا قطعی اور صریح پیغام توحید سننے کے بعد بھی تم یہی کہتے رہو گے کہ خدا کے سوا اور بھی معبود ہے؟ تم کو اختیار ہے جو چاہو کہو، میں تو کبھی ایسا حرف زبان پر نہیں لا سکتا۔ صاف صاف اعلان کرتا ہوں کہ لائق عبادت صرف وہی ایک خدا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ باقی جو کچھ تم شرک کرتے ہو، میں اس سے قطعاً بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ تنبیہ،
बतला दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तमाम जिन इंस और मशरिक मगरिब के लिए है, यानी इसके अलावा कि मेरी सदाकत का खुदा गवार कुरान करीम इसकी नातिक और नाकबिले तरदीद शहादत दे रहा है। वो अहले किताब यहूद व नसारा भी जिनकी तरफ कुछ समाया का आलिम समझकर तुम मेरे मामला में रुजू करते हो, अपने दिलों में पूरा यकीन रखते हो कि बलाशुबह मैं ही वो नबी आखिर ज़मा हूँ जिसकी बशारत अम्बिया साबिकीन देते चले आए हैं। इनको जिस तरह बहुत से बच्चों में से अपनी औलाद की शनाख्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की सदाकत के मालूम करने में भी कोई शुबह और धोखा नहीं। यानी कि यहूद नसारा को तौरात इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत आपकी सारी बात थी। यही लिए कहा जा लगा कि जैसे इंसान अपनी औलाद 10, 5 या 100 बच्चे में भी अपना बच्चा है तो को पहचान लेगा, तब ऐसे ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सो तुम पहचान लोगे। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की सदाकत के मालूम करने भी कोई शुबह और धोखा नहीं। अलबत्ता हसद, कुब्र, तकलीद आबा और अपनी हुब्ब माल वगैरह इजाज़त नहीं देते, यानी कि दुनिया की लालच और तमा की वजह से ऐसा करते, इसलिए इजाज़त नहीं देते कि मसरफ़ ईमान होकर बाईमान होकर अपनी जानों को नुकसान दायमी हलाकत अब्दी से बचाएं। यानी नबी न हुआ और खुदा पर इफ्तरा करके दावा नबुव्वत कर बैठे, या सच्चे नबी से जिसकी सदाकत की दलाल वाज़ा मौजूद हो खुदाई पैगाम सुनकर तकजीब पर कमर बस्ता हो जाए। इन दोनों से बढ़कर जालिम कोई नहीं हो सकता। और सुन्नतुल्लाह यह है कि जालिम को अंजाम कार कामयाबी और भलाई नसीब नहीं होती। बस अगर फ़र्ज करो माज़अल्लाह मैं मुफ्तरी हूँ तो हरगिज कामयाब न होऊंगा और तुम मकज़िब हो, जैसा कि दलाइल से जाहिर है, तो तुम्हारी खैरियत नहीं। लिहाजा हालात में गौर करके अंजाम सोचकर आक़िबत की फिक्र करो। इस दिन से डरो जिसका जिक्र आगे आता है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह आयत की यही माना लिया और बाज़ मुफस्सिरीन ने इफ्तरा अल्लाह से मुशरिकीन का शिर्क मुराद लिया, जैसा कि आगे में इशारा वल्लाही, यानी जिनकी निस्बत तुमको दावा था कि वो खुदाई के हिस्सेदार और शदायद में तुम्हारे शफी मददगार हैं, आज ऐसी सख्ती और मुसीबत के वक्त कहाँ चले गए कि तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आते। यानी बाखबर इनकार वाक़यात के कुछ करते धरते न बन पड़ेगी। बातिल माबूदीन की जिस अकीदत मोहब्बत में मफ्तून हो रहे थे, इसकी हकीकत सिर्फ इतनी रह जाएगी कि सारी उम्र के अकीदे और ताल्लुक से भी इनकार कर बैठेंगे। यानी इस सरी झूठ से मुशरिकीन की इंतहाई बदहवासी और शुरका की गायत बेचारगी दरमानदगी का इजहार होगा। काश मुशरिकीन इस रुसवाकुन अंजाम को दुनिया ही में समझ ले। इन लोगों का जिक्र है जो बगैर इतराज़ व ऐब जोई कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरफ कान लगाते थे। हिदायत से मुंतफा होना और हक को कबूल करना मकसूद न था। नसीहत हिदायत से मुतमिद एराज और कासिस की मुसलसल तातील का कुदरती नतीजा ये हुआ कि कबूल हक के वसाइल वक़ुवा अंजाम कार माफ़ होकर रह गए। हक के समझने से इनके दिल महरूम कर दिए गए। पैगाम हिदायत का सुनना कानों को भारी मालूम होने लगा। आंखें नज़र इबरत से ऐसी खाली हो गए कि हर किस्म की निशानात देखकर भी ईमान लाने की तौफीक नहीं होती। और लुत्फ ये कि इस हालत मौत पर काना और मशहूर भी है, बल्कि फ़ख्र के लहजा में इसका ऐलान करते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि अस्मा आयत से मुंतफा न होना और दिलों पर पर्दा पड़ जाना खुद इनके इराज का नतीजा था। ये इराज ही इस कैफियत के हदूस का सबब हुआ है। असबाब पर मुसबबात का मर्तब करना, चूँकि खालिक जल्ला वाला के सिवा किसी का नाम नहीं हो सकता, इसलिए आयत हाजरा व जानना अला कुलूबिहिम में पर्दे वगैरह डालने की निस्बत हक ताला की तरफ कर दी गई है। यानी इनमें न फ़हम रहा, न इंसाफ, ईमान लाना
اور ہدایت ربانی سے منتفع جانے کی، جیسے کہ سمون بکم لا یرجعون میں آنا، کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، کان پر، دل پر، سب چیز یہی کا یہاں یہ خلاصہ آیا ہے۔ یعنی ان میں نہ فہم رہا، نہ انصاف، ایمان لانا اور ہدایت ربانی سے منتفع ہونا تو کچھ ہے۔ ان کی غرض تو حضور کی خدمت میں آنے سے صرف مجادلہ کرنا، یعنی جھگڑا کرنا، مجادلہ کرنا، بحث کرنا، جھگڑا اور ہنسی مذاق اڑانا ہے۔ چنانچہ قرآنی حقائق و وحیینات کو معاذ اللہ ساتیر الاولین کہتے ہیں۔ پھر اس سے تکذیب اور جدل تمسخر پر اکتفا نہیں، کوشش یہ ہے کہ دوسروں کی طرف بھی اپنی بیماری کا تعدیہ کرے، یعنی کہ اپنے طرح ہیں تو دوسرے کو بھی اپنی ہی طرح بنا دے۔ چنانچہ لوگوں کو حق سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، تاکہ انہیں دیکھ کر دوسرے قبول حق سے نفور و بیزار ہو جائے، مگر ان تمام ناپاک کوششوں سے الحمدللہ دین حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ تو غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی عصمت و رفعت کا تخفل حق تعالیٰ فرما چکا ہے، اللہ ان کا حامی مددگار ہے۔ ہاں، یہ احمق خود اپنے لیے ہلاکت ابدی کا سامان فراہم کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یعنی آیت اللہ کی تکذیب، استہزاء یعنی مذاق اڑانا وغیرہ ساری فل فال اس وقت تک رہے گی جب تک خدائی سزا کا ہولناک و ہوش برپا منظر سامنے نہیں۔ جس وقت دوزخ کی ذرا سی ہوا بھی لگ جائے گی تو ساری سیخی کرکری ہو جائے گی۔ اللہم اجرنی من النار۔ بہزاد تمنا یہ درخواست کریں گے کہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، تاکہ آئندہ کبھی اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور اب پکی ایماندار بن کر رہیں۔ یعنی اب بھی دنیا میں واپس جانے کی تمنا عزم، صحیح ایمانی رغبت و شوق سے نہیں، بلکہ مزاجتاً مکافات عمل کا وہ منظر سامنے آ گیا جسے باوجود وضع انکار کے پردہ میں چھپایا کرتے تھے۔ عذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھ لیا، تمام اعمال شینیہ کا جو چھپ چھپ کر کیے جاتے تھے راز فاس ہو گیا۔ ابھی جو واللہ ربنا ما کنا مشرکین کہہ چکے تھے، جھوٹ کی بھی قلعی کھل گئے۔ غرض یہ کہ بدی کے جو اثرات مخفی و غیر مرئی طور پر اندر ہی اندر ان نالائقوں کے دلوں میں پرورش پا رہے تھے، وہ دردناک عذاب کی صورت میں ممثل ہو کر سامنے آ گئے، تو محض جان بچانے کے لیے دوبارہ دنیا میں واپس کیے جانے کی تمنا کرنے لگے۔ یعنی اب بھی جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں واپس ہو کر پکے ایماندار بن جائیں گے، ہرگز آیت اللہ کی تکذیب نہ کریں گے۔ ازکیاء اگر دنیا میں واپس کر دیے جائے تو بدیع شرارت کی جو قوتیں ان میں رکھی ہیں پھر انہی کو کام میں لائیں گے۔ جس مصیبت سے گھبرا کر واپس جانے کی تمنا کر رہے ہیں اسے خواب و خیال کی طرح فراموش کر دیں گے، جیسا کہ بسا اوقات دنیوی مسائل مہالک میں پھنس کر آدمی انابت و توبہ اختیار کر لیتا، پھر جہاں چند روز گزرے کچھ بھی یاد نہیں رکھتا کہ اس وقت کیا عہد و پیمان کیے تھے۔ یعنی خوب مزے اڑا لو، دنیوی عیش کو خواہ مخواہ فکر آخرت سے منفس مت کرو۔ یہی حال آج کل یورپ کے مادہ پرستوں کا، یعنی جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، عباس بعد موت وغیرہ کے اقرار سے چارہ نہ رہے گا، تب کہا جائے گا کہ انکار حقیقت اور کفر بالمعاد کا مزہ چکھو۔ انسان کی بڑی سخاوت اور بدبختی یہ ہے کہ لقاء اللہ سے انکار کرے، یعنی کہ اللہ کی محبت سے لقاء اللہ سے انکار کرے اور زندگی کے اس بلند ترین مقصد کو جھوٹ سمجھے، یہاں تک کہ جب موت یا قیامت سر پر آ کھڑی ہو تب بے فائدہ کفی افسوس ملتا رہ جائے کہ ہائے میں نے اپنی دینی زندگی میں یا یوم قیامت کے لیے تیاری کرنے میں کیسی ناقابل تلافی کوتاہی کی۔ اس وقت اس افسوس و حسرت سے کچھ نہ ہوگا۔ جرموں اور شرارتوں کے بارے گراں کو جس سے اس کی پشت خمیدہ ہوگی، نہ وقت کا تاسف و تحسر ذرا بھی ہلکا نہ کر سکے گا۔
कुफार तो ये कहते थे कि दुनियावी जिंदगी के सिवा कोई जिंदगी ही नहीं, लेकिन वाकया ये है कि ये फानी मकदूर जिंदगानी हयात उखरवी के मुकाबले में महज ही चाबी हकीकत है। यहाँ की जिंदगी कि सिर्फ इन्हीं लम्हात को जिंदगी कहा जा सकता है जो आखिरत की दुरुस्ती में खर्च किए जाए। बकिया तमाम औकात जो आखिरत की फिक्र व तैयारी से खाली हो, एक आकबत अंदेश नजदीक लहू लाभ से जायद वक़्त नहीं रखते। परहेजगार और समझदार लोग जानते हैं कि इनका असली घर आखिरत का घर, इनकी हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 7वां पारा था, सूरह अनाम थी। अल्लाह कबूल फरमा, जो गलती सलती है माफ, आप लोग भी माफ करेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।